مسئلہ میں بتا رہا تھا، بات کٹ گئی تھی کہ اگر کسی خاتون کو نماز کے دوران کسی فکر یا کسی خیال یا سوچ میں ایسی مگن ہوئی، ایسی کھو گئی جس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کی ادا کرنے میں ایک رکن کے بقدر یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی کہنے کے بقدر تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو ان پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثلا کوئی بھی ہیں، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئیں تو کچھ دیر تک کوئی بات سوچتی رہی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں چونکہ وہ لیٹ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بہرحال یہ تو مسائل تھے، اور سیرت آج نہیں پڑھا رہا کیونکہ جو ہے زیادہ ٹائم میں نے لے لیا۔ اب معاملات سے متعلق ایک بات یا آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں۔ معاملات چونکہ دین کے مشہور 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ معاملات کا ہے۔ معاملات میں سب سے پہلی بات آتی ہے انصاف اور رواداری۔ رواداری کہتے ہیں محبت کے ساتھ اچھا سلوک کسی سے کرنا، یہ رواداری کہلاتا ہے۔ تو سب کے ساتھ انصاف اور اچھائی کا معاملہ کرنا اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسلام میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نا انصافی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، سورہ نحل میں ہے یہ۔ پھر عدل اور انصاف کرنے کا حکم صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ حکم سب کے بارے میں، حتیٰ کہ دشمنوں کے حق میں بھی عدل و انصاف ہی کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی شخص سے یا کسی قوم سے اگر بالفرض مان لو ہماری دشمنی اور لڑائی ہو، تب بھی ہم ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ کریں، اور اگر بے انصافی کریں گے تو اللہ کے نزدیک سخت گناہ گار ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک دوسرے سب لوگوں سے زیادہ پیارے اور محبوب ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قرب حاصل ان کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ اور ظلم و ناانصافی کے ساتھ حکومت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہوں گے اور اللہ سے دور ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ انصاف اور رواداری، احسان اور محبت کا معاملہ اور سلوک کریں، اور کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ گزرے، محمود غزنوی، بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے فاتح ہیں، وکٹر ہیں، اور رعایا کہتے ہیں اس بادشاہ کی پرجا کو، تو رعایا پر بہت زیادہ رعایا کا خیال رکھنے والے بادشاہ تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت انصاف کرتے تھے، ان کے انصاف کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سوداگر، بزنس مین، تاجر، کاروباری آدمی نے محمود غزنوی سے ان کے لڑکے مسعود نام تھا، ان کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ میں پردیسی بزنس مین ہوں، سوداگر ہوں، اور مدت سے یعنی کافی ٹائم سے اس شہر میں رہ رہا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں مگر نہیں جا سکتا، کیونکہ شہزادے نے مجھ سے 60,000 دینار کا سودا خریدا ہے اور قیمت نہیں ادا کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ شہزادہ مسعود کو قاضی کے سامنے بھیجا جائے۔ محمود غزنوی کو سوداگر کا واقعہ سن کر بہت رنج ہوا، اور مسعود اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ یا تو سوداگر کا معاملہ صاف کرو
یا اس کے ساتھ کچہری میں، عدالت میں، قاضی کے سامنے حاضر ہو جاؤ تاکہ شرعی حکم جاری کیا جائے۔ جب سلطان محمود غزنوی کا پیغام مسعود کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے خزانچی سے پوچھا کہ میرے ذاتی خزانے میں کس قدر مال ہے، میرے پاکٹ میں، میرے اکاؤنٹ میں کتنا مال ہے؟ اس نے کہا 20,000 دینار۔ مسعود نے کہا یہ رقم سوداگر کو دے دو اور باقی کے لیے 3 دن کی مہلت مانگ لو۔ اور محمود غزنوی کی خدمت میں یہ کہلا کر بھیجا، یہ پیغام پہنچا دیا کہ میں نے 20,000 دینار اس وقت ادا کر دیے ہیں اور 3 دن میں باقی بھی ادا کر دوں گا۔ سلطان نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، جب تک تم سوداگر کا روپیہ ادا نہ کرو گے میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ مسعود محمود غزنوی کے بیٹے کو جب یہ جواب ملا تو اس نے ادھر ادھر سے قرض لے کر فوراً سوداگر کو پیسے پہنچا دیے، اس کا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ اس طرح کے اور بھی قصے محمود غزنوی کے عدل و انصاف کے بارے میں مشہور ہیں۔ انہوں نے سب کے ساتھ رواداری برتی، انہوں نے غیر مسلموں کو بھی اپنی فوج میں بڑے بڑے عہدے دیے تھے، اور اسی طریقے سے ہندو بہت سارے ان کے فوج کے اعلیٰ افسر تھے۔ بہرحال تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کریم میں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ آدمی انصاف کہاں نہیں کرتا؟ انصاف وہاں نہیں کر پاتا جہاں اس کی کسی سے دشمنی ہو۔ تو یہ فرمایا کہ تم کو کسی کی دشمنی، اس سے بے انصافی اور ناروا یعنی بےہودہ اور برا سلوک کرنے پہ تمہیں مجبور نہ کر دے۔ بہرحال یہی آپ کی آج کی کلاس پوری ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھ لیں جو بھی کچھ پوچھنا ہے۔ مفتی صاحب 36 حدیث واپس بولیں گے؟ جی کون سی حدیث؟ 30/6 306 37 نا 36 ہاں 36۔ احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ وہ اب کے بعد مولوی صاحب جی کون سے؟ وابغض الف ہے، با ہے، غین ہے، ضاد ہے۔ وابغض البلاد الى اللہ مساجد۔ مفتی صاحب آپ نے دعا عبادت کا مقصد، اس کے بعد جو حدیث بولی تھی وہ الدعاء مخل عبادہ کے بعد جو بولی تھی میں نے، ہاں ان فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ جی ترجمہ ہاں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یہ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم راستے سے گزرنے والے ہو یا کوئی مسافر ہو۔ اور دوسری حدیث جو بولی تھی وہ تھی اطب مت عمک تکن مستجاب الدعوتی، اپنے کھانے کو حلال پاکیزہ بنا لو تو تمہاری دعا قبول ہوگی، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اللہ کے ان محبوب ترین بندے اور بندیوں کو جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے اور ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اپنے کھانے کو حلال بنا لو، حلال پاکیزہ بنا لو، حلال پاکیزہ بنا لو، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، دونوں دو چیزیں الگ الگ ہیں، حلال بھی ہو پاک بھی ہو، کیونکہ بعض مرتبہ پاک تو ہوتے ہیں لیکن حلال نہیں۔ جیسے کہ میں نے شرط لگائی، کسی گٹے کھیل رہی تھی میں اور 100 روپے کی شرط لگائی، اس میں گٹے جیت گئی اور پھر میں نے جو ہے چاؤمین منگا لی یا فاسٹ فوڈ میں کچھ بھی منگا لیا، تو وہ
پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے، کیونکہ ناجائز آمدنی اور ناجائز پیسوں سے منگایا گیا۔ کبھی کبھی وہ پاک ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا۔ مثلا ہم کوئی چیز لے کر آئے، کھانے پینے کی چیز رکھی تھی، اس میں کوئی ناپاک چیز پڑ گئی تو وہ حلال ہے پیسوں کی۔ جیسے آٹا رکھا تھا، آٹا بالکل کیا ہے گنا ہوا رکھا تھا، اس پہ کیا ہے پیشاب کی چیٹیں پڑ گئی تو وہ حلال ہے، لیکن وہ پاکیزہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہو گیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اطیب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال بنا لو، تکن مستجاب الدعوتی، تمہاری دعا قبول ہوگی، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جی اور کچھ پوچھئے گا؟ سب رواداری کا معنی بتا دیجیے ایک بار۔ یہ کس کے معنی؟ رواداری۔ رواداری، رواداری کے معنی احسان کرنا، اس سے اچھا معاملہ کرنا، اس کو لین دین، رواداری کہتے ہیں نرمی کو، نرمی اختیار کرنا اس کے ساتھ۔ مفتی صاحب چوہے کو مرنا واجب ہے؟ مارنا واجب نہیں ہے، البتہ یہ سمجھ لیجئے گا پیارے آقا کی حدیث ہے، اور حدیث کو ہو سکے تو لکھ لیجئے گا، اس سے بہت سارے مسئلے نکلیں گے۔ اقتل الموزی، مودی نہیں، اقتل الموزی قبل الایذاء، ایذا مانے تکلیف کے آتے ہیں، قبل مانے پہلے، اقتلو مانے قتل کر دو، اقتل الموزی تکلیف دینے والے جانور کو قتل کر دو، قبل الایذاء تکلیف دینے سے پہلے۔ تو پتہ چلا ہر وہ جانور جو بھی جانی مالی نقصان کرتا ہے تو اس کو مار سکتے ہیں، اور اس کے مارنے میں کوئی گناہ نہیں۔ البتہ مارنے میں یہ چیز رکھی جائے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے نہ مارا جائے، اس کو آگ اور بجلی کا کرنٹ سے نہ مارا جائے، اس کو جو ہے صرف ایسے طریقے سے مارا جائے کہ وہ ایک دم مر جائے، یا تو زہر دے کر، وہ جو دوائیں آتی ہیں وہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چوہے کو مارنا غلط ہے اور اپنے گھر سے لے کر پکڑے اور باہر چھوڑ دیے، تو یہ اور زیادہ غلط ہے، کیونکہ وہ چوہے اگر پڑوسی کے گھر پہ جائیں گے تو گویا کہ آپ نے اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو دوسرے کے سر پہ ڈال دیا، تو چوہوں کو مارا جا سکتا ہے۔ البتہ جو مچھروں کو جو ریکٹ سے مارتے ہیں نا، وہ جو آتا ہے کرنٹ والا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کرنٹ سے بھی کسی کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ چلیے آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ چوہے کو نہیں سمجھے آپ؟ نہیں، مطلب میں نے چوہے کو ہے نا تاوے سے مار دیا تھا، بے ہوش ہو گیا، میں نے اسے پھینک دیا۔ ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مار سکتے ہیں آپ کو، میں نے بتایا تکلیف دینے والا کوئی بھی جانور۔ اب تکلیف دینے والے کیا ہیں؟ گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں، بیمتے ہیں، سانپ بچھو کانتر وغیرہ، اسی طریقے سے آپ کے بچھو نکل آیا، یا چھچوندر ہے، چوہا ہے، یہ جو ہے تکلیف دیتے ہیں، گھر میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گھر میں ہی رہتے ہیں، لہذا کہیں اگر ان کو نہیں مارا جائے گا تو تکلیف پہنچائیں گے، کہیں تو جانی مالی نقصان کریں گے، اور اگر کسی بچے کے چھوٹے موٹے کے کاٹ لیا یا کسی تیل وغیرہ میں گر گئے تو جانی نقصان بھی ہے اور مالی نقصان بھی ہے، لہذا ایسی صورت میں ان کو مارا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے پہلے مار دو۔ مفتی صاحب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جی نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی آ گیا، اگر وہ بات کرنے لگا تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، جیسے سلام پھیر لیا ہم نے؟ ہاں بالکل بات کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ حمیر الرحمن نے بہت اچھا سوال کیا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل نماز پڑھ کر ہی اٹھنا چاہیے، نہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو آ گئے تو اب اپنی نماز کو روکے، پہلے ان کو کھانا دیں، یا ہسبینڈ آ گئے تو ان کو کھانا وانا دیں، سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔ جی بعد میں پوری کر سکتے ہیں نماز؟ بالکل بالکل، بعد میں اگر وقت رہتا ہے تو وقت رہنے کے ساتھ ساتھ آپ نماز پوری کر لیں۔ جی شکریہ۔ جی مفتی صاحب جس طریقے سے جمعہ کو نہانا دھونا سنت ہے، تو اچھا کھانا پکانا بھی سنت ہے کیا؟ نہیں، اچھا پکانا تو سنت نہیں ہے میں، ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا
کیا اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں اچھا کھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے، لہذا اگر آپ بنانا ہی چاہتے ہیں کچھ تو بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، نماز اذان کے دوران ہم نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، مثلا آپ نے پہلے جیسے سے اذان ہو رہی ہے اور ہم جی مطلب کھڑے ہو گئے جی نماز جی کے لیے۔ جی جی بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے محلے میں 2-3 مسجد ہیں، ایک مسجد کی اذان ہو گئی جی جو آپ کے بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے، پھر جی جی آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی کہ 2 رکعت سنتیں پڑھ لی یا 4 رکعت، آپ فرض کی نیت باندھنے والی تھیں کہ دوسری مسجد کی اذان ہو رہی ہے، تو ہونے دیں، آپ نماز پڑھتی رہیں۔ جی جی، اور مفتی صاحب جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں جی تو پڑھنے کے بعد اور دعا کر لیے تب بھی نہ 10 منٹ باقی رہتا ہے مطلب فجر کے نماز مطلب ہونے میں، تو جی ہم جی نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کا تب تک؟ نہیں دیکھیے، نماز کے شرائط میں سے 7 چیزوں میں سے ایک چیز تھی وقت کا ہونا، لہذا ابھی چونکہ سحری کا وقت ہے اور فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نیت باندھ سکتی ہیں اور نیت پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے جیسے یہاں 5:40 کو اذان ہوتا ہے تو ہم 5:30 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ 5:40 پہ اذان ہوتی ہے آپ کے یہاں، لیکن ٹائم جو ختم ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر کے اعتبار سے 5:31 پہ ٹائم سحری کا ختم ہو رہا ہے اور 32 پہ شروع ہو رہا ہے فجر کا، تو آپ اگر 5:32 سے 5:30 پر پڑھ رہی ہیں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک چیز نہیں پائی گا، وقت کا ہونا نہیں پایا گیا۔ مولوی صاحب، امتحان کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ امتحان 40 حدیث تو ہماری مکمل ہو گئی ہے، جی اور اب کورس میں تھوڑا بہت کچھ باقی ہوگا، تو پھر امتحان کیسے لی جائے گی؟ مطلب سب سے الگ الگ ہوگا یا جیسے لائیو جڑتے اپن ایسے ہوگا؟ سب سے علیحدہ ہوگا، جیسے کہ ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے ویسے ہی جی، میرا انداز ہوگا پوچھنے کا، جیسے ابھی میں اور پوچھتا جو ہوں۔ سوال جیسے رمضان سے آپ پہلے امتحان ہو جائیں گے؟ جی رمضان سے پہلے؟ جی ہاں، رمضان سے پہلے کی کوشش کریں گے، اگر رمضان میں نہیں ہوتا ہے تو مفتی صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ رمضان کے بعد کرائیں، کیونکہ رمضان میں مکمل عبادت کے لیے اللہ کے رسول بھی اپنے وقت کو فارغ کر لیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے وقت کو مکمل فارغ کر لیں۔ تو مولوی صاحب جیسے آپ روز ہمارے سے سوال کرتے ویسے ہوں گے، یا پھر ہمیں جیسا مطلب تھوڑا بہت آئیڈیا بتاؤ نا کہ کیسے آپ پوچھیں گے سوالات؟ مہجبی پٹھان، آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس انداز سے میں یہاں پوچھتا ہوں یہی انداز میرا آپ سے امتحان کے وقت سوال کا یہی انداز ہوگا، کوئی الگ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کے بعد والی حدیث بتائیے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن میں نے بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد بتایا تھا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، ترجمہ؟ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے حفاظت کیا کرو۔ مفتی صاحب، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح مانگنی چاہیے؟ کہ درود شریف یا پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، اذان و اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ چونکہ آپ کے لیے تو گھر میں نماز پڑھنا ہے، اس لیے جی جی آپ کو لیے تو یہ موقع ملے گا نہیں، لیکن آپ کے بہت جسٹ قریب میں کوئی مسجد ہے جہاں پر اذان بھی سنائی دیتی ہے اور اقامت کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، یا اذان اور اقامت کے درمیان آپ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ بنا ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آگے پیچھے درود لگا لیا جائے تاکہ اللہ تبارک و جی تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ جی، گھر کے سامنے مسجد ہے، آواز جی جی کہیے ثانیہ ترکی۔ سر کونڈوں کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، کنڈے کیا ہیں؟ دراصل ایک تو یہ سمجھیے گا کہ کنڈے
شام کے وقت بنتے تھے اور گھر گھر جا کر کھائے جاتے تھے. یہ سمجھ میں آ گیا. اور اب چونکہ تھوڑا بہت چینجنگ آ گئی ہے, اب دن میں بھی بنتے ہیں اور دن میں بھی پہنچائے جاتے ہیں. 22 رجب جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے, ابو سفیان کے بیٹے تھے, حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے. تو ان کی تاریخ وفات 22 رجب المرجب ہے, یعنی اس 22 تاریخ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. جو شیعہ تھے, شیعہ علی, شیعہ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو گالی دینا ان کا یہاں پر نہ صرف یہ اچھا کام ہے بلکہ عبادت کا کام ہے. ان لوگوں نے اظہار خوشی کے لیے یہ میٹھی ٹکیاں بنائیں اور کھائیں اور کھلائیں چھپ چھپا کر. لیکن جب ان کی پول کھلی تو یہ کہنے لگے, اس وقت اہل سنت والجماعت کے امیر اور خلیفہ تھے, انہوں نے پوچھا بھئی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہیں دراصل امام جعفر صادق کی فاتحہ دلاتے. 12 امام میں, ایک حضرت حسن, حضرت حسین, پھر کربلا میں باقی جو رہ گئے تھے یزید کے فوجیوں سے حضرت زین العابدین, حضرت زین العابدین کے بیٹے محمد, محمد کے بیٹے باقر, باقر کے بیٹے جعفر, جعفر کے بیٹے صادق, اس طریقے سے یہ. تو ان کے باتیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی فاتحہ دلاتے ہیں, حالانکہ ان کی فاتحہ کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا ہے, کیونکہ نہ 22 رجب میں حضرت جعفر صادق کی رحمت اللہ علیہ کی نہ تو تاریخ وفات ہے نہ تاریخ پیدائش. البتہ یہ شیعوں کی رسم ہے جو دیکھا دیکھی آ گئی, اور اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی رسم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو ہماری مرادیں پوری کر دیں گے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. کوئی بزرگ, کوئی ولی, کوئی قطب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, اور عبادت جو خاص ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اور منت جو مانی جاتی ہے وہ اس چیز کی مان سکتے ہیں جو شریعت میں عبادت کی شکل میں کچھ موجود ہو. اور عبادت کی شکل میں شریعت میں کنڈے کی ٹکیاں بنا کر کنڈے بھرنے میں کوئی عبادت نہیں ہے. لہذا اس کی جو انہوں نے منت مانی ہے, کچھ لوگ منت کی وجہ سے بھی کرتے ہیں, بناتے ہیں, بالکل قطعاً درست نہیں ہے. ایسے موقع پر کھانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بعض لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں کھلانے کے بعد یہ کہ کھا لیتے ہیں لیکن کھلاتے نہیں ہیں یا بناتے نہیں ہیں. ہدیہ دینا کیسا رہتا ہے؟ ہدیہ دینا بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہدیہ لیتے دیتے رہو, محبتیں بڑھیں گی. لیکن آپ لوگ کسی اجنبی کو ہدیہ نہ دیں, کیونکہ وہ آپ کی طرف سے کچھ اور سمجھ سکتا ہے. بحث کر رہے مجھ سے بہت زیادہ کرے, اور کہہ رہا ضروری نہیں.